مسیح یسو کے بابرکت جلالی قدوس پیارے عظیم نام میں آپ سب کو اسلام۔ آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں CRN چینل، جس کے جو چیئرمین اور فاؤنڈر ہیں وہ ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب ہیں، اور ان کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ میڈیا کے ذریعہ سے کلام کی منادی کریں، اور یقیناً جب آپ CRN چینل واچ کرتے ہیں آپ برکت پر برکت پاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر CRN چینل پر مختلف خدا کے خدام آ کر خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، جو میرے لیے آپ کے لیے تقویت کا باعث ہوتی ہیں، اور ہمیں خداوند میں آگے بڑھنے کا اور زیادہ مسا ملتا ہے، زور ملتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کو جس طرح ہم جانتے چلے جاتے ہیں، برکت پاتے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے موتی میں آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں، اور آج بھی ہمارے ساتھ بڑے پیارے گیسٹ موجود ہیں جن کو خدا جگہ بہ جگہ اپنے جلال کے لیے، اپنی قدرت کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ ہم سب برکت پائیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان کا آج تعارف لیں کہ وہ کس منسٹری کے ساتھ ہیں اور کس طرح کی ان کی خدمت ہے، اس سے پہلے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ پاک آسمانی خدا، تو جو بھلا ہے، عظیم ہے، وعدوں کا سچا ہے، اور تیرے تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ میں تیرا خادم ہوتا ہوا خدا برکت کی ترقی کی دعا کرتا ہوں، تیرے خادم کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں خدا، اس میں سے ہو کر آج ہم سے باتیں کرنا، اور جب تیرا خادم بولتا ہے تو خدا جب تیرے کلام کی عمیق باتیں، خدا معرفت کی باتیں تیرے لوگوں تک پہنچتی ہیں تو وہ اس کلام کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کریں تاکہ برکت پائیں، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بہتر ہے ہم سب کو تیرے کلام پر اعتماد ہے، اپنے خادم کو پورے طور پر استعمال کرنا تاکہ یسوع مسیح ناصری تیرا نام عزت اور جلال پائے، یسوع کے عظیم نام میں آمین۔ تو ناظرین، آئیں ہم آج کے گیسٹ کا تعارف لیتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب۔ شکریہ بھائی صاحب۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر کرامت یعقوب ہے اور میرا تعلق یوحنا آباد نمبر 2 سے ہے۔ وکٹری کیزمیٹک چرچ سے میں بلونگ کرتا ہوں، اور ہماری منسٹری جو ہے وکٹری چرچز آف پاکستان پورے پاکستان میں اسکولوں کے ذریعے، چرچز کے ذریعے، چرچ پلانٹنگ کے ذریعے کام کر رہی ہے۔ تو آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں CRN چینل کے لیے، بھائی پرویز عالم کے لیے، پاسٹر بنیامین راکی اور ان کی ساری ٹیم کے لیے جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں آج آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے خدا کے منہ کی باتوں کو شیئر کر سکتا ہوں۔ تو پاری صاحب، آج آپ کلام کا کون سا حصہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ میں آج خصوصی طور پہ جب دعا کر رہا تھا تو سیکھ رہا تھا کہ کس طور سے برے حالات میں بھی جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ تباہی لا رہا ہے۔ لوگوں کے کاروبار نہیں ہے، بچے سکول نہیں جا پا رہے، اور اسی طرح سے معیشت جو ہے وہ بری طرح سے تباہ ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ آخر ہوگا کیا۔ تو جب میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا تو خدا نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں دانیل نبی کے صحیفہ میں سے آپ کے ساتھ بات کروں، جبکہ دانیل جب اسیری میں تھا، غلامی میں تھا، تو اس نے کیا اقدام اٹھائے جس کی وجہ سے وہ اپنی قوم کو آزادی دلانے کا وسیلہ بنا۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جس طور پر بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے مختلف خادموں کے ذریعہ سے، نبیوں کے ذریعہ سے، پیغمبروں کے ذریعہ سے، کہ ان پر جب مشکلات آئی ہیں تو انہوں نے کون سا طریقہ اپنایا ہے، تو آج آپ اسی تعلق سے بات کریں گے دانیل کی کتاب میں سے۔ جی بالکل، کیونکہ ہمارے لیے جب ہم بائبل میں سے پڑھتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، تو ہمارے لیے جو ایماندار ہیں، جو مسیحی ہیں، ان کے لیے بائبل سے بڑھ کر کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی اور ایسا ماڈل رول نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں اور اپنی مشکلات میں سے باہر آ سکیں۔ تو پاری صاحب، آپ کا اصل میں کہنے کا مطلب ہے، ناظرین آپ بھی غور سے سنیں، بڑی خوبصورت بات پاری صاحب نے کہی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ آپ کے حالات چاہے جیسے بھی ہیں، آپ بھوک میں، تنگی میں، مشکلات میں سے زندگی آپ بسر کر رہے ہیں، مشکلات میں، تو آپ کے لیے جو رہنمائی کے لیے سب سے بڑی چیز موجود ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ آمین۔ آپ کلام میں سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اور واقعہ ہی بائبل مقدس ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، جب لوگوں نے خدا کی رہنمائی کو لیا ہے تو پھر انہوں نے فتح بھی حاصل کی ہے۔ جی پاسٹر صاحب۔
تو میں دانیل نبی کے صحیفہ میں سے جی اپنے ناظرین کے لیے حوالہ ایک پڑھنا چاہتا ہوں. ضرور. دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 10 باب اس کی 2 3 آیت اور اس کے بعد ہم 12ویں اور 13ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. ضرور. یہاں پہ لکھا ہے میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت اور نہ میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تے ملا جب تک پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے. اور اس کے بعد 12ویں آیت سے تب اس نے مجھ سے کہا اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئی اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. آمین آمین. عزیزو، میں آج خدا کے کلام میں سے دانیل کے کریکٹر کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دانیل جو ہے یہ اسیری میں ہے، غلامی میں ہے، اور 70 سال ہو چکے ہیں. بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ غلامی میں ہے اور ان پر مختلف طرح کی جو مصیبتیں ہیں وہ آ رہی ہیں. اور نہ صرف دانیل بلکہ پوری بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ غلامی کی حالت میں ہے. اگرچہ خدا نے انہیں اپنی قوم نام لے کر بلایا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے کاموں کی وجہ سے یا اپنی خدا سے دوری کی وجہ سے وہ 70 سال تک جو ہے وہ غلامی میں ہے. اور پاری صاحب یہ تو بائبل مقدس واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ جب بھی وہ خدا سے دور چلے جاتے تھے وہ غلامی میں، مشکل میں، تنگی میں پڑ جاتے تھے، اور پھر جب وہ خدا کا دل سے اقرار کرتے تھے تو خدا ان کو بحال کر دیتا تھا. بالکل صحیح. تو بالکل پائی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جب دانیل نے یہ بات دیکھی کہ میری قوم اور میں ہم سب مشکل میں ہیں، اور چونکہ وہ ایک ایماندار شخص ہے، وہ خدا پر توکل کرنے والا شخص ہے، وہ خدا کو جو ہے وہ اپنا خدا ماننے والا شخص ہے. اور اگر آپ پچھلے ابواب میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دانیل نے مشکل وقت میں بھی ایمان کا اظہار کیا. صدرک میثق عبدالنجو کے ساتھ مل کر اس نے غیر اقوام میں بھی اپنے ایمان کو تھامے رکھا. تو جب اس نے ریسرچ کی کہ وقت پورا ہو چکا ہے تو پھر اس نے بائبل میں فرماتی ہے کہ دعا اور روزے میں وقت گزارا، اور 3 ہفتے تک وہ اس میں رہا، اور پھر وہ دعا کرتا رہا کہ خداوند ہمیں اس غلامی سے نکال. اور ابھی آپ دعا روزے کا ذکر کر رہے ہیں کہ دانیل غلامی کی حالت میں ہے، پوری قوم مشکل کی حالت میں ہے، اور آج جب شروع میں آپ نے اس بات کو کووڈ-19 کو آپ نے کلیم کیا ہے کہ آج پوری دنیا بھی اسی حالت میں ہے، بالکل مشکل میں ہے، بھوک میں ہے، افلاس میں ہے، اور ہر چیز کی کمی ہے. تو اس کا فیصلہ درست تھا دانیل کا. بالکل صحیح. یعنی بجائے اس کے کہ وہ انسانوں کی طرف نظریں لگاتا، اس نے اپنی نظریں کسی انسان پر نہیں لگائیں. جس طرح آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ فلاں شخص میری مدد کرے گا، یا پھر ہم ملکوں پر بھی نظریں لگائے بیٹھے ہیں. تو اس نے اس مشکل وقت میں درست قدم اٹھایا ہے. اس نے کسی انسان کی طرف نہیں بلکہ وہ دعا روزے میں بیٹھ گیا ہے اور اس کی نظریں اپنے خداوند پر چلی گئی ہیں. آپ بھی ناظرین اس بات کو غور سے دیکھیں، سمجھیں کہ آپ اس مشکل دور میں آپ کیا کرتے ہیں. اگر تو آپ نے خدا کو فوکس کیا ہے تو پھر یقیناً وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کی دعاؤں کو سن کر ان دعاؤں کا جواب دے گا. اور یہ کووڈ-19 کے حالات جو ہیں یہ جاتے رہیں گے. آج نہ صرف ہم سب کو بلکہ قوموں کو، امتوں کو، ملکوں کو دعا اور روزے میں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ قدم اٹھایا بھی جا چکا ہے. لیکن ایک بات میں آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ دعا کرنے کے بعد منفی باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ نے مثبت وے میں موو کرنا ہے،
اور ایماندار ہونے کے ناطے جب آپ نے دعا کر دی ہے تو اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا. جی بھائی صاحب. تو آج میں خصوصی طور پر اپنے ناظرین کے ساتھ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دانیل سے سیکھنا ہے کہ اس نے اپنے حالات کو تبدیل کیسے کیا. تو ہم بطور مسیحی، بطور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، خدا کے خدام ہوتے ہوئے، اپنے موجودہ حالات میں ان کے خلاف جا کر ہم حالات کو بدل سکتے ہیں. دانیل نے حالات کو بدل دیا. دانیل نے جب 3 ہفتے تک دعا کی، 3 ہفتے تک اور روزہ رکھا، تو مجھے یہ بڑا خوبصورت واقعہ لگتا ہے کہ فرشتہ نے باقاعدہ آ کر اسے کہا کہ دانیل تیری دعا سن لی گئی ہے اور میں تیری دعا کے سبب سے آیا ہوں. اس کا مطلب کہ خدا ایمانداروں کی دعاؤں کی وجہ سے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے. لیکن بعض اوقات اگر دعائیں جو ہیں وہ دیر سے قبول کی جاتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو تاریکی کے حاکم ہیں، تاریکی کی فوجیں جو ہیں وہ بھی مقابلہ کرتی ہیں، اور بعض اوقات اس لیے حالات جو ہے وہ دیر سے صحیح ہوتے ہیں کیونکہ ہم جو فرشتگان ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ کام کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. یہ واقعہ یہی تو چیز بیان کر رہا ہے. دعا تو اس کی اسی وقت سنے گی جب اس نے دعا کی، لیکن واضح طور پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 21 دن کے بعد اس کی دعا کا جواب ملتا ہے. اور کیوں ملتا ہے اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ فرشتہ دعا کا جواب لے کر آ رہا ہے، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ فارس کے موکل نے میرا مقابلہ کیا. یعنی ہم تو سمجھتے ہیں، اور بے شک خدا بڑا خدا ہے، وہ ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا خدا ہے، لیکن کئی دفعہ بہت ساری چیزیں آپ کی دعا کے جواب میں رکاوٹ بنی ہوتی ہیں. اور یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ فارس کا موکل ہے اور وہ مقابلہ کرتا ہے، اور پھر خدا کو پھر اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیجنا پڑتا ہے تاکہ وہ رکاوٹ دور ہو سکے. لیکن ابھی پاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آپ کے حالات بدل سکتے ہیں، آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ فوکس دانیل کو کرنا ہے، فوکس خدا کے کلام کو کرنا ہے. لیکن اگر ہمارا فوکس ہٹ جاتا ہے، اگر ہم اپنے فوکس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں، ختم نہیں ہو سکتی. جی پاری صاحب. تو میں پائی صاحب دانیل سے ہم نے اس لیے شروع کیا کہ دانیل جو ہے وہ ایک پریئر واریر تھا، خدا کے ساتھ اس کی رفاقت تھی. تو ہم 4 یا 5 باتیں جو ہیں وہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے موجودہ حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہمارا جو مضمون ہے یا جو ہم بات کریں کہ ہمیں موسموں کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے موجودہ، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان ہمارے لیے جو ہے وہ انتہائی سخت ہو جاتا ہے، ہم ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا روزگار جاتا رہتا ہے، ہمارے بچے جو ہے وہ ایجوکیشن سے محروم رہتے ہیں، قرض خواہ جو ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور بیماری جو ہے وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ ہے. لیکن میں آج آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایماندار ہیں، اور خدا نے کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو کچھ وہ زمین پر باندھے آسمان پر بند جائے گا، اور جو کچھ وہ زمین پر کھولے آسمان پر کھلے گا. تو ہم ایماندار ہوتے ہوئے ایسے سٹیپ اٹھائیں جس کی وجہ سے ہم وہ اختیار، وہ اتھارٹی جو ہمیں دی گئی ہے اس کو استعمال کر سکیں. تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے جو میں اپنے ناظرین کو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حالات پر غلبہ حاصل کریں، ہم اپنے حالات کو اپنے کنٹرول میں کریں، تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں جارحانہ انداز اپنانا ہے. کبھی کوئی فوج جنگ نہیں جیتی جب تک وہ جارحانہ حکمت عملی نہ اپنائے. یعنی پاری صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایماندار جو ہے وہ دفاعی جنگ لڑتا رہتا ہے. جی بالکل. وہ جارحانہ طریقہ کار نہیں اپناتا. یعنی حالات اس کے خلاف جا رہے ہیں، سب کچھ اس کے خلاف جا رہا ہے، اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ وہ وقت ہے کہ وہ جارحانہ قدم بھی اٹھائے. بالکل. وہ چیزیں جو اس کے خلاف ہیں ان کی طرف وہ بڑھے. اور اگر ہم ابلیس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو ہم جنگ بھی نہیں جیت پاتے. نہیں جیت سکتے. بالکل. جی بالکل پائی صاحب نے بالکل درست بات کی. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ریکارڈنگ سے پہلے میری اور پائی صاحب کی بات ہو رہی تھی، تو میں انہی کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایریے میں ایک پلاٹ لیا جہاں پر انہیں چرچ بلڈ کرنا ہے. تو
ان کے پاس آلریڈی ایک چرچ ہے، لیکن اس جگہ پر یہ ریگولرلی ایک دن بعد 2 دن بعد جاتے ہیں، نہ ان کے پاس شاید وہاں پہ اینٹیں ہیں، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے یہ بتا رہے تھے کہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں وہاں دیکھ سکوں، میں پلان کر سکوں کہ مجھے کیسے کیا کرنا، کہاں سے پیسے لینے ہیں، کہاں سے ڈونیشن حاصل کرنی ہے۔ تو جب تک کوئی شخص جارحانہ انداز میں اپنی فتح کی طرف بڑھے گا نہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بائبل بھی یہ فرماتی ہے کہ ڈھیلے ہاتھ سے کام کرنے والا کنگال ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور ابھی جب آپ نے بات کی ہے نا، میرا وہاں پر جانے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس بلڈنگ کو سکیچ کر لوں۔ آمین۔ یعنی وہ بلڈنگ میرے یہاں پہ بن چکی ہے، اور مضبوط بلڈنگ بنی ہے، اچھی بلڈنگ بنی ہے۔ آمین آمین۔ یعنی وہاں پہ جانے کا مقصد یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ کیا ہوگا، یہ کیسے ڈیولپ ہوگا، کس طرح کے گیٹ لگنا ہے، کس طرح کے دروازے لگنے ہیں، کھڑکی کہاں پہ دینی ہے، یعنی یہ اپنے مائنڈ میں پورا سکیچ کر چکا ہوں۔ بالکل آمین۔ اور یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو میں نے خداوند میں رہتے ہوئے سوچا ہے وہ 100% ہوگا۔ آمین آمین، بالکل صحیح۔ اور یہ دانیل جو ہے، اس کی مثال بھی ہے، اگر 9ویں باب میں جائیں تو اس نے ایک دعا کی ہے، ضرور اگر آپ کو موقع ملے آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اگر کسی سے سن سکتے ہیں تو ضرور سنیں اس دعا کو۔ تو اس میں وہ اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، میری قوم نے گناہ کیا، ہم سزا کے لائق ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا جارحانہ انداز جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ اپنائے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی غیرت میں کچھ کر، تجھے کچھ کرنا ہوگا اپنے نام کی خاطر۔ تو وہ خدا کو مجبور کرتا ہے کہ تو ہمارے لیے کچھ کر۔ تو اگر تو ہم اپنے حالات پر قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے حالات پر فتح حاصل کرنے میں اپنے انداز کو جو ہے وہ اگریسو کرنا ہے، ہمیں جارحانہ انداز میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات کہ نہ صرف جارحانہ انداز میں آگے بڑھنا ہے، اگر ہم اپنے حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یونٹی، یگانگت کی بڑی ضرورت ہے۔ بائبل میں اچھا، یہ باری صاحب آپ نے یونٹی کی جب بات کی ہے، جی پلیز۔ تو ایک تو حالات خراب ہیں، دوسرا آج کے دور میں گھروں میں لڑائی جھگڑے، جاب نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ اور طریقہ سے، یعنی ایک تو حالات ویسے ہو گئے، اور دوسرا یہ چیزیں بھی اکاؤنٹ کرتی ہیں کہ آپ متحد ہیں کہ نہیں۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی گھرانہ یا جب کوئی قوم یا جب کوئی چرچ یونٹی میں آتا ہے تو آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ آمین آمین، بالکل 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 بھائی صاحب کی بات درست ہے، لیکن جو میں بات اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم دانیل کو دیکھ رہے ہیں، تو دانیل نے آسمان کو جو ہے وہ ہلا دیا، آسمان کو ہلا دیا۔ 70 سال سے فرشتے انتظار کر رہے تھے، 70 ایئرز۔ آسمان پر فرشتگان صرف انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مرد دعا آئے اور خدا سے کلیم کرے۔ جب ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر زمین پر 2 لوگ میرے نام سے اتفاق کریں تو جو کچھ وہ میرے آسمانی باپ سے میرے نام سے چاہیں گے ان کے لیے ہو جائے گا۔ یسوع مسیح نے ہمیں خود یونٹی میں رہنے کی تلقین کی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں تو پھر خاوند علیحدہ دعا کر رہا ہے، بیوی علیحدہ دعا کر رہی ہے، یا بیوی دعا کر رہی ہے، خاوند کر ہی نہیں رہا، بچے نہیں کر رہے، تو وقت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، یونٹ میں آ جائیں۔ یعنی اور اس کے بعد آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی شخصی دعا بھی ہو لیکن آپ کی فیملی پریئر بھی ہو، فیملی پریئر، اور اس کے ساتھ چرچ میں جو ایماندار ہیں، وہ بھی مل کے جو دعا کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ کی فیملی میں ہو سکتا ہے کہ دعائیا سورما نہ ہوں، دعا کرنے والے لوگ جس معیار کے مطابق آپ کو دعا کرنی ہے اس کی طرح آپ کو لوگ نہ ملیں، تو پھر چرچ وہ جگہ ہے، کلیسیا وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو ایمانداروں کی جماعت ملے گی، جو آپ کے ہم ایمان ہوں گے، آپ کی طرح مل کر خدا کی حضوری میں دعا کر سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ آسمان کو ہلانے کا وسیلہ بن سکتی ہیں۔ پر صاحب میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں پلیز۔ کہ ان دنوں ہمارے چرچ کا سسٹم بہت اچھا ہو گیا۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے ٹیم ہے چرچ کی، وہ ڈیلی شام کو 8 سے 9 بجے تک دعا کرتے ہیں، اور صبح مارننگ میں بہنوں کی ایک جو میٹنگ ہے وہ 10 سے 11:30 بجے تک ہے، اس میں بھی ڈیلی دعا ہو رہی ہے، اور لوگ دعا میں بڑھ رہے ہیں، اور اس میں نئے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج جو دعائیا سور میں ہیں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دعائیہ سورمے ہیں وہ اگلی صفوں میں لڑنے والے اسپیشل کمانڈو ہوتے ہیں. بالکل ایسی اور وہ ہلا دیتے ہیں. بالکل ایسی. جی بہت اچھا. تیسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں، اور یہ بڑی ہی ضروری بات ہے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو تبدیل کر دیں، تو تیسری بات غور سے سنیے گا، جو اگر آپ نے عمل کر لی تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے حالات یکسر بدل جائیں گے. آمین. اور وہ یہ ہے، آپ کو اپنے حالات کے خلاف نبوتی منادی کرنی ہے. خدا کے وعدوں کو لینا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے گھر میں روٹی ہے یا نہیں ہے، آپ کا روزگار ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے حالات کے خلاف منادی کرنی ہے. میں قرض میں بھی ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، تو میں اپنے لیے دعا جو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بابرکت بنایا ہے. میں گھر میں آتے ہوئے مبارک ٹھہرتا ہوں اور گھر سے جاتے ہوئے مبارک ٹھہرتا ہوں. میرا ٹوکرا کٹوتی ہمیشہ بھرے رہتے ہیں، اور جن کاموں کو میں ہاتھ لگاتا ہوں تو انہیں برکت کرو. شاید میرے حالات ویسے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود میں خدا کے وعدوں پر کھڑا ہو کر، خدا کے کلام پر کھڑا ہو کر نبوتی منادی کرتا ہوں اور اپنے حالات کو بتاتا ہوں، ابلیس کو بتاتا ہوں وہ قوتیں جو آسمانی مقاموں میں میرے حالات کے خلاف کام کر رہی ہیں، جو میرے فرشتہ کو میرے پاس آنے سے روکتی ہیں، مجھے ان کے خلاف منادی کرنی ہے. انہیں بتانا ہے کہ میں مسیح کا جو ہے خادم ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، اور یہ حالات میرے ساتھ جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے. مجھے خدا نے آسمانی مقاموں میں رتبہ دیا، رسپیکٹ دی ہے، اس لیے مجھے جو ہے اپنے حالات کے خلاف منادی کرنی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ جو ہے وہ شکست سے فتح کی طرف آ سکیں گے. آج جو لوگ پریشان ہیں، بالکل میں ویورز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے حالات کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو ابھی پاری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے. آپ نے حالات کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور مسیح یسوع کے وہ تمام وعدے آمین. آپ نے ان کو کلیم کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی. آمین. اور آپ اپنی ان رکی ہوئی رقوم کو بھی کلیم کر سکتے ہیں. شاید آپ نے بہت سارے پیسے کسی سے لینے ہوں اور وہ آپ کو دے نہ رہا ہو، لیکن آپ خدا کے وعدوں میں داخل ہو جائیں، کلیم کریں، وہ آپ کو مل جائیں گے، حالات آپ کے اچھے ہو جائیں گے. جی چوتھی بات جو میں اپنے ناظرین کی گوش گوار کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید کچھ لوگ سمجھیں یہ تو خادموں کے لیے ہے، لیکن یہ خادموں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد یہ چیزیں موجود رہتی ہیں. وہ ہے کہ اگر آپ اپنے حالات پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، موسموں کو بدلنا چاہتے ہیں، تو جو اہم بات ہے، بدروحوں کو اپنے درمیان میں سے نکالیں. میں ایک خادم کے حوالہ سے پڑھ رہا تھا. یہ فلپائن کے ایک علاقہ میں ایک خادم جو اپنی گواہی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 9 ماہ تک فلپائن کے ایک علاقہ میں منادی کرتا رہا اور ایک بھی روح کو نہیں بچا سکا، ایک سنگل روح کو نہیں بچا سکا، اتنی سخت دلی تھی وہاں پہ. تو ایک شام وہ کہتا ہے کہ میں نے ریڈیو آن کیا، اور ریڈیو پہ میں نے ایک خاتون کے چیخنے کی آواز سنی، اور اس کے بعد ایک شخص جو ہے اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ یہ خاتون ہے جو بدرو گفتہ ہے، اور اگر کوئی خدا کا خادم یا خادمہ سن رہی ہو تو اس کے پیٹھ پر ناخنوں کے باقاعدہ نشان ہیں، تو وہ ضرور اس کی مدد کرے، کیونکہ کوئی بھی جو ہے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. تو خدا کے خادم نے اس نیوز کو سنا اور پھر 2 دن اپنے گھر میں بیٹھا دعا کی، روزے میں وقت گزارا، اور تیسرے دن اس ریڈیو اسٹیشن پر پہنچا اور کہا کہ میں اس خاتون سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں. تو جیسے خدا کے خادم وہاں پہ گئے تو انہوں نے اس خاتون کے لیے دعا کی اور وہ آزاد ہوگی. اب یہ بات جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن پر نشر ہوئی، تو 9 ماہ میں اس شخص نے ایک روح نہیں بچائی. تو اسے صدارتی محل کے سامنے جو ہے وہ منادی کرنے کا موقع دیا گیا کہ آپ صدارتی محل کے باہر منادی کر سکتے ہیں. تو اس نے ان 6 ہفتوں میں 1.5 لاکھ روحیں بچائیں. آمین. ایک روح نہیں تھی بچائی 9 ماہ میں، لیکن 6 ہفتوں میں 1.5 لاکھ روحیں بچائیں. بعض اوقات
بدروہیں جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، ہمارے حالات کے خلاف ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں۔ میں ایک اور خادم کی مثال دیتا ہوں، وہ منادی کرتے، بڑے خوش ہوتے، تو جب شام کو آتا تو ان کی بیوی جو ہے وہ ہمیشہ ان سے جھگڑتی لڑتی، تو وہ کہتے کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ پریشان ہوتا کہ اتنی برکت جو میں نے وہاں پہ حاصل کی، لوگوں کے درمیان جو میں نے میسیج ڈیلیور کیا تو وہ ساری برکت جاتی رہی۔ تو کہتا ہے ایک دن میں نے محسوس کیا کہ مجھے ابلیس کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ابلیس کو ڈانٹا، کہا کہ اے شیطان، اے ابلیس، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میری بیوی کے ذہن سے، سوچ سے، خیال سے، میرے گھر کی حدود سے دور ہو، ہم نارمل لائف میں رہنا چاہتے ہیں اور تیرا میرے گھر پر، میری بیوی کے سوچ خیال پہ کوئی اختیار نہیں۔ کہتے میں جب گھر گیا تو میں نے اپنی بیوی کو بڑی خوشی کے ساتھ ویلکم کرتے ہوئے پایا، تو میں نے شکر کیا خداوند کا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو بدروہیں جو ہیں وہ آپ کے خاندان کو جو ہے وہ بعض اوقات ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کی ازدواجی لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اچھا، آپ کی سوشل لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ آپ کی بات کو میں بڑھانا چاہتا ہوں کہ بدروہیں نہ صرف خادموں کے خاندانوں کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں بلکہ خادموں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ آج بہت سارے خادم ہیں تو وہ خدا کے خادم، لیکن میں موافی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں بھی ڈیمن سپرٹس کام کرتی ہیں۔ کسی میں لالچ کی بدرو ہے، کسی میں کسی طرح کی بد نظری کی، اور آپ جانتے ہیں، میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت قسم کی بدرویں ہیں جو خادموں کو جنہوں نے جکڑا ہوا ہے، تو ان سے بھی آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی دعا سے کوئی آزاد ہو سکتا ہے تو پھر آپ اپنی دعا سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں۔ آمین، جی بالکل صحیح۔ اور آخری بات کہ اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں اور بہت سارے اتفاق کریں گے بھی، لیکن یہ بڑا اہم ہے۔ پانچویں بات، کلیسیاں بنانا یا کلیسیاؤں کا حصہ ہونا، چرچ پلانٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ جی آج بہت سارے لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ جی آج تک گھر گھر گرجے بن گئے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جتنے چرچز زیادہ بنے ہیں اتنی بیداری بھی زیادہ آ رہی ہے۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری سنانے کا زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا ادارہ ہے تو وہ چرچ ہے۔ آمین آمین۔ چرچ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو مسیح کی انجیل کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ چرچ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو دنیا کے کونے تک مسیح کی انجیل کو پھیلانے کے لیے دن اور رات جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو میری بہن، میرے بھائی، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ٹیلی ویژن پر دیکھ کر، میں میسیج سن کر، کلام سن کر جو ہے وہ اپنے حالات پر قبضہ حاصل کر لوں گی یا کر لوں گا، تو شاید تھوڑا سا آپ غلطی پر ہیں۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کو کلیسیا کا حصہ بننا ہے۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، جس بھی ایریے میں ہیں، اپنے پاسبان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کلیسیاں ڈیولپ کرنے میں، کلیسیاں بنانے میں، کلیسیا کی گروتھ میں ضرور اپنا حصہ ادا کریں، اور اگر آپ خادم ہیں تو چرچ پلانٹنگ پر غور کریں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد۔ جتنے چرچز بنتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ جو ہے وہ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے پائیں گے۔ اور دیکھیں باری صاحب، یہ کوئی اعتراض والی تو بات نہیں ہے کہ گھر گھر میں چرچ بن گئے۔ بھائی گھر گھر میں اگر چرچ بنے ہیں تو وہاں پہ خدا کا کلام پھیل رہا ہے، اور اس میں اعتراض والی تو کوئی بات ہے نہیں، کیونکہ کسی بھی آپ علاقے کے ایک چرچ کو دیکھ لیں، وہ سارے لوگوں کو کور نہیں کر سکتے۔ اور اگر سینکڑوں کے حساب سے بھی چرچ ہیں، اب آصف ٹاؤن میں، یوحنا آباد میں بہت سارے چرچز ہیں، باہر کلونی میں بہت سارے چرچز ہیں، لیکن آپ اس بات پر غور نہ کریں کہ چرچز کتنے ہیں، آپ اس بات پر غور کریں کہ چرچ سے باہر لوگ کتنے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ابھی بھی بہت سی بڑی تعداد جو ہے وہ چرچ سے باہر ہے، تو اس میں اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ جی پاری صاحب، کچھ آپ چند لفظوں میں کوئی خاص آخر میں پھر ایک بار آپ کو میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ اگرچہ حالات سخت ہیں، لیکن میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان حالات کو بدل سکتے ہیں۔ آپ یسوع مسیح میں سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا یسوع مسیح زمین اور آسمان کا کل اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور یہی اختیار اس نے اپنے شاگردوں کو دیا کہ میں تمہیں اپنا اختیار دیتا ہوں۔ میں، آپ اس کے شاگرد ہیں، اس کے خاندان کا حصہ ہیں، تو ہم حالات کو بدل سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ کس طرح آپ دینیل کی طرح
حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آسان سا فارمولہ ہے، دعا میں جھک جائیے، روزے میں چلے جائیے، آپ قوموں کو بھی بچا سکتے ہیں، آپ امتوں کو بھی بچا سکتے ہیں، آپ اپنے خاندان کو بھی بچا سکتے ہیں، اور یہ بہترین موقع ہے۔ خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا، جو 5 پوائنٹ اس نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان باتوں پر غور کیجیے، آپ دیکھیں گے آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ کرونا سے بھی بہت بڑا ہے۔ یہ وبا کچھ نہیں ہے، ابھی تو بہت ساری وبائیں آئیں گی، لیکن غور کریں کہ اگر آپ دعا گو لوگ ہیں تو پھر آپ فتح پانے والے لوگ ہیں۔ تو ناظرین، CRN چینل کو واچ کرتے رہیں، اس کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور جس طرح آپ نے برکت پائی ہے، اور یقیناً آج کا بابرکت میسج جو ہے یہ آپ کے زندگیوں کے لیے تھا، میری زندگی کے لیے تھا۔ آپ حالات سے بالا تر رہ کر زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، وہ دعا روزہ ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔